انشاءاللہ بہت جلد آپ کو افسوس ہو جائے گا. یہ ہر ٹائم جو ہے یہ سپورٹ آپ کو نہیں ہوگی، تو پھر آپ تیاری پکڑے، آپ بھگتنے کو تیار ہو. باوجود اس کے کہ اداروں کے سربراہان سے ہم ناراض ہیں، بلکہ ناراض نہیں، ہم نفرت کرتے ہیں. میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو افسوس ہو جائے گا. یہ ہر ٹائم جو ہے یہ سپورٹ آپ کو نہیں ہوگی، تو پھر آپ تیاری پکڑے، آپ بھگتنے کو تیار ہو. یہاں پر وہ لوگ، افسوس اس طرح ہوتا ہے، وہ لوگ جس کو جیل میں کرنے کی سہولت موجود تھی، وہ بھی عمران خان صاحب کی صحت پہ بات کر رہے ہیں. وہ لوگ جس کو ہر ہفتے جو ہے نئے اداکار اس کی خدمت کے لیے بلائے جاتے تھے اور اس کی خدمت پہ جیل میں مامور تھے، وہ بھی آج بات کرتے کہ خان صاحب جس طرح کر لگے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اس وقت خطے کی حالات آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایران کی ساتھ بھی ہمارے لگ یہ رہا کہ ہم اس جنگ میں کود رہے ہیں افغانستان کے ساتھ. اور میں دوبارہ یہ بات کروں گا، اس طالبان کی حکومت کے لیے جس کے ساتھ ہم دنیا سے لڑے، دنیا کو ناراض کیا اور جس کی حکومت بنانے پہ ہم نے خوشیاں منائی، اس طالبان کے ساتھ بھی ہمارے حالات بگڑ گئے. جو بارڈر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ طالبان کی حکومت ہوگی تو انڈیا کے جو وہاں پر انویسٹمنٹ تھی، وہاں پر جو انٹرسٹ تھا وہ ختم ہو گیا تھا. اور آج ہم وہی افغانستان جو ہے انڈیا کے دوبارہ قریب گیا. جو بھی حالات ہو، جو بھی واقعات ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ کس کی قصور ہے، لیکن اس حالات میں جب ہمیں ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اور جب بھی پاکستان کی بات آئی، جب بھی اداروں کی بات آئی، ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے رہے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہے. باوجود اس کے کہ اداروں کے سربراہان سے ہم ناراض ہیں، بلکہ ناراض نہیں، ہم نفرت کرتے ہیں. میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اس ملک کے لیے ہم اکٹھے ہو گئے. اپنی ساری جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہے، اس کو ہم بھلا گئے. اور جب انڈیا کی ٹائم تھی تو پاکستان تحریک انصاف اپنے اداروں کے ساتھ، ملک کے ساتھ کھڑی رہی. اور پھر اس کے بعد جب جنگ ٹل گیا تو پھر دیکھا آپ لوگوں نے کہ دوبارہ ہمارے ساتھ ریاستی وہی جبر، وہی ظلم دوبارہ شروع ہوا. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اداروں کے ساتھ ہو، ملک کے ساتھ ہو، لیکن آپ ایک طرف دیکھیں کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یکجہتی کا مظاہرہ کرے، دوسری طرف ان حالات میں ہمارے لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے. ہمارے چیف منسٹر کے صاحب کے خلاف جو ہے سازشیں کر رہے ادارے. اسی کی پریارٹی آپ اس کی چیک کر لیں کہ ان حالات میں جب سارے اس خطے کے حالات کس طرح کے ہیں، جہاں ہمیں کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو، بات کریں، اور اس طرح کے ڈرامے کر رہے کہ آپ آتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم کو اعتماد میں لیا جائے. ہم جو فلسطین کے معاملات جو جس طرح ہوئے اس پہ بھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور اس دن بھی میں نے بات کی، میں دوبارہ کہوں گا کہ اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اوپر جو خاندان مسلط کیا، میں یہ تانسین کے رشتہ دار ہم پہ مسلط کی گئی ہے. اور یقین کرے اس کا کام حکومت چلانا تو اس کی بس کی بات نہیں. میرا خیال ہے اس کا اپنا جو کام تھا، آج چاہت فتح علی خان صاحب اور وزیر اعظم کا مقابلہ ہوتا اگر وہ یہ کام اسٹیبلشمنٹ ہم سے نہیں کرواتے. اس ملک میں جب ایسے قیادت کی ضرورت ہو، جس کے پیچھے عوام کی سپورٹ ہو، جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو، جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو. آپ نے دیکھا کہ جب کرونا کے حالات تھے تو ساری دنیا کی معیشت نیچے آ رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ کیونکہ قوم کھڑی تھی تو عمران خان صاحب نے اس سخت ٹائم میں جو ہے ہماری معیشت کو بھی آگے بڑھایا اور ملک کو تباہی سے بچایا. تو ایسی قیادت کو جس کے پیچھے عوام کھڑی ہے، جس کی لوگ بات سنتے ہیں، جس کے کوئی دنیا اس کی بات سنتی ہے، آپ اس طرح کی کمزور قیادت کو ہم پہ مسلط کیا. اور اب بھی حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں اکٹھے بیٹھ کے آگے راستہ نکالنا چاہیے. خان صاحب کی صحت کے ساتھ جس طرح مذاق کیا گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آفر کی تھی کہ پارٹی کے عہدیدار اس کے ساتھ ہو. بھائی جان، کسی مریض کے ساتھ اس کی فیملی کا حق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ، اس کی بہنوں کا حق ہے، یہ کسی اور کا حق نہیں ہے. میرا لیڈر وہ ہے، لیکن مجھ سے زیادہ تکلیف اس کی بہنوں کو ہو. تو یہ کس طرح ہوتا ہے کہ اس کی بہنوں کو اعتماد، اور آپ چھپاتے کیا ہے؟ اگر اس کی صحت کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کی فیملی کی رسائی دے دے تاکہ یہ بات ختم ہو، اس کی بہنوں کی رسائی دے دے. یہاں پر وہ لوگ، افسوس اس طرح ہوتا ہے، وہ لوگ جس کو جیل میں بچے پیدا کرنے کی سہولت موجود تھی، وہ بھی عمران خان صاحب کی صحت پہ بات کر رہے. وہ لوگ جس کو ہر ہفتے جو ہے نئے اداکار اس کی خدمت کے لیے بلائے جاتے تھے اور اس کی خدمت پہ جیل میں مامور تھے، وہ بھی آج بات کرتے کہ خان صاحب جس طرح کر لگے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور خان صاحب تو بھگت رہے، لیکن میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا یہ رویہ نہیں بدلا، یہ آپ کے جو جن لوگوں نے ہمیں مسلط کیا، جن کے ہاتھ دے کے آج وہ رو رہے، آج اس کو افسوس ہے.
इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अफसोस हो जाएगा। ये हर टाइम जो है ये सपोर्ट आपको नहीं होगी, तो फिर आप तैयारी पकड़े, आप भुगतने को तैयार हो। 3 साल से शहबाज शरीफ की कमर को तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन इस दफ़ा आप जब जेल काटेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमने भुगता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे कई गुना ज़्यादा आपने भुगतना होगा। इस गलतफहमी में कोई न रहे। ये नहीं होगा कि हम भुगतेंगे और हम ये भूल जाएंगे। अब भी अपने रवैयों पर नज़रसानी करें। मुल्क को यकजहती की ज़रूरत है। मुल्क पे बहुत सख्त टाइम है। अगर इसी टाइम भी आप इस तरह सियासी जो है इस तरह की चीज़ों में पड़े रहे, हमारी क़यादत को, हमारी पार्टी को तोड़ने पे सारी एनर्जी आप ज़ाया कर रहे, तो ये खान साहब के साथ नहीं, आप इस मुल्क के साथ, हमारी आने वाली नस्लों के साथ जो है ये जुल्म कर रहे। और ये हमें सिर्फ नहीं भुगतना होगा, ये सबको भुगतना होगा। अब भी अकल के नाखुन ले, आपने जो करना था कर लिया। कितने लोगों को आपने तोड़ा? पार्टी कमज़ोर नहीं हो सकती इन चीज़ों से। खान साहब का ग्राफ दिन ब दिन लोग हमें कहते आप लोगों ने क्या हासिल किया। मैं कह रहा हूँ हमारी ग्राफ रोज़ाना बढ़ती जा रही है, हमारी सपोर्ट बढ़ती जा रही है। खान साहब की पार्टी जो है हर रोज़ जो है उसमें जो है नए लोग आते हैं, बावजूद इसकी कि रियासत का जबर है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन हमारी सपोर्ट हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। बेशक हम जो हमारा जो वोट हमें मिला था खान साहब की रही, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हम कोई गोरेला फोर्स नहीं है, हम लड़ नहीं सकते। हम नहीं चाहते कि हम इदारों के साथ लड़े, लेकिन जो इदारों के और हुकूमत के रवैयों के वजह से जो अवाम और उनके दरमियान जो फासले बढ़ रहे हैं, वो नफरत बढ़ रही है, इस मुल्क के लिए और आने वाली नस्लों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। Thank you, Chief Minister, President, Cabinet, ladies and gentlemen. मैं इमरान खान के हवाले से 4 इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर मैं ख़ुसूसन आपकी तवज्जो, पूरी कौम की तवज्जो और इंटरनेशनल प्रेस की तवज्जो भी चाहता हूँ, और ह्यूमन राइट्स के जितने ऑर्गन हैं पाकिस्तान में, बियॉन्ड पाकिस्तान, उन सब की तवज्जो चाहता हूँ। सबसे पहला तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल मुझे कहा गया था कि मैं भी आऊँ, और जो बहस हुई आप में से अक्सर लोग वहाँ पे मौजूद थे। हमने उनसे 4 चीज़ें अदालत में मनवाई और जो हुकूमत के नुमाइंदे वकील थे उन्होंने मानी। सबसे पहला ये है कि इमरान खान की बीमारी को छुपाया गया और बीमार होने के 2.5 महीने बाद उनको हॉस्पिटल में लाया गया, वो भी आधी रात को, और वो भी इन वायलेशन ऑफ द जेल मैनुअल, प्रिजन रूल्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ये इसका एक पहलू हो गया। ये उन्होंने माना है कल, इसलिए आप इससे भाग नहीं सकते। और जो उन्होंने किया उसको जो अंग्रेज़ी में कहते हैं और उर्दू में भी उसका तर्जमा यही बनता है, ये एक मुजरिमाना गफलत थी, क्रिमिनल नेगलेक्ट था जो उन्होंने किया। और क्या ये कोई बच्चा था जो सैन में खेल रहा था, उसको पता नहीं था कि मैं इधर ना जाऊँ, नीचे कुआं है? उनको पता नहीं था कि एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान की रेड लाइन है, जो फ़लस्तीनी और गज़ा के लोगों की आरज़ू है, और जिस शख्स